بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ سحری کی فضیلت کے بارے میں۔ سر حدیث شریف میں آتا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کا چیز بنا دی اور اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت نقل فرماتے ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع بیان فرماتے ہیں۔ تو سحری کھانے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جمعات میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ ان 3 چیزوں میں اللہ جل شانہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ جمعات میں یعنی عام وہ مسجد کی جماعت ہو اور اس طرح، اور مسجد میں بندہ جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یا ویسے بھی بندہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے ساتھ ملے رہے، تو اس میں برکت ہے۔ سرید میں برکت ہے، شوربہ میں، اور اس طرح اس میں روٹی ڈال کر سرید بنایا جاتا ہے سحری میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو، برکت کا کھانا ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس پر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سویا کرو، آخر شب کے اٹھنے پر مدد ملے گا۔ تو اس طرح سحری جب بندہ کھاتے ہیں تو پورا دن بندے کو قوت اور عبادت میں دل بستگی، اور اس طرح شدت بھوک سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے۔ شدت بھوک کی وجہ سے پھر انسان کو سحری کھانا، سحری نہیں کھایا تو شدت بھوک کی وجہ سے عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے، پھر اس طرح تھوڑے تھوڑے بات پر غصہ بھی آئے گا۔ تو اس طرح سحری برکت کا کھانا ہے۔ اور اس طرح عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ جل شانہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا، اس کو کھایا کرو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ کچھ نہ ہو تو ایک چوارا ہی کھا لو، یا ایک گھونٹ پانی یا لسی پی لو۔ تو اس طرح یہ سحری کا جو کھانا ہے، سحری میں جو چیز بندے کو میسر ہو اس کو کھایا کرے۔ اس کی فضیلت اور سنت سمجھ کر، مستحب سمجھ کر اللہ کے رسول نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ اس کو سمجھ کر اس کو بندہ کھائے تو ثواب بھی مل جائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ تو اس کو سحری کی، بہت لوگ سستی کی وجہ سے سحری چھوڑ دیتے ہیں، سستی کی کہ دل نہیں چاہتا ہے، اور اس طرح وہ کھانے سے بھی محروم اور ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے لغت میں سحر اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو صبح کے قریب کھایا جاتا ہے، جیسے قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتے، آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتے۔ صاحب کشاف نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ مثلاً غروب آفتاب سے
طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، سحر کا وقت، اس میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطیہ کہ اتنے تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہو۔ تیسرا، بعض لوگ اذان شروع ہوتے ہیں اور تو وہ کھانا کھاتے پانی پیتے نہیں، پہلے 5-10 منٹ پہلے بند کر کے، اور تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ خود بھی اس کا اہتمام کرے، ساتھیوں کو بھی شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ ہم جو عبادت کریں، جو رمضان میں جو بھی عبادت کرے، تاکہ اس کی فضیلت ہمیں یاد ہو، تو انشاءاللہ اس کے طلب بھی ہمیں لگے گا، اور اس طرح وہ کام کرنا آسان بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کو خود بھی اہتمام کرے، اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو یہ شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب کو اپنے عمل کا پتہ چلے کہ اس عمل پر اللہ جل شانہ کیا دے، اور اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی کیا کیا برکات، اس عمل کی وجہ سے ہم کتنے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔